بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا آپ تک بھی اس چھپا لینے والی ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات پہنچی ہے جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے, محنت کرتے کرتے تھکے ہوئے ہوں گے, دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے, جنہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا, سوائے کانٹے دار درختوں کے ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. اور بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ آسودہ حال ہوں گے, اپنی کوششوں پر راضی اور خوش ہوں گے, بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جس میں کوئی ناخوشگوار بات نہیں سنیں گے, جس میں بہتے ہوئے جاری چشمے ہوں گے, جس میں بلند تخت ہوں گے اور آبخورے رکھے ہوئے ہوں گے اور تکیے قطار سے لگائے ہوئے ہوں گے اور مخملی غالیچے مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں اونٹ کی طرف کہ اسے کس طرح کیسے پیدا کیا گیا ہے, اور آسمان کی طرف کہ اسے کس طرح بلندی دی گئی ہے, اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے, اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے پھیلایا گیا ہے, بچھایا گیا ہے. بس آپ نصیحت کرتے رہیے, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے منہ موڑا اور کفر کیا, پس انہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا.
بے شک ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر کے آنا ہے، پھر ہم پر ہی ان کے حساب لینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ سورہ غاشیہ ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، ایک رکوع ہے اور اس میں 26 آیتیں۔ مکی اور مدنی ہونے کی تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے جو آیتیں یا سورت نازل ہوئی انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو آیتیں اور سورتیں نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع ہے اور 26 آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ مکی ہونے کے اعتبار سے مضمون کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ تک اس چھپا لینے والی چیز کی بات نہیں پہنچی؟ یقیناً پہنچی ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے لوگوں سے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا اور دیگر جتنے سارے احکامات ہیں، ان احکامات کے تعلق سے باتیں نہیں تھی۔ بنیادی بات یہ تھی کہ مکے کے لوگ پہلے ایمان لائیں۔ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو جن جن احکامات کا نزول ہوا، اللہ پاک کی طرف سے بندوں پر احکامات اتارے گئے اور اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری قرار دیا گیا، وہی بات ان سے کی جا سکتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، جب تک معراج پر آپ تشریف نہیں لے گئے وہاں تک نمازوں کا حکم نہیں تھا، اور مکہ مکرمہ آنے کے بعد روزوں کے احکامات آئے، زکوٰۃ کے احکامات آئے، اور آپ کی دنیا میں موجودگی کے ساتھ آخری سال میں حج کے احکامات آئے۔ تو احکامات تو بعد میں آئے، بنیادی چیز یہ تھی جسے ایمان کہتے ہیں، جسے آخرت کہتے ہیں، جسے قیامت کہتے ہیں، انہی چیزوں کے تعلق سے مکے والوں سے بات کی جاتی تھی۔ تو قیامت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، سوال ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ کیا آپ تک اس ڈھانپ لینے والی بات، اس ڈھانپ لینے والی چیز کی بات آپ تک پہنچی؟ یقیناً پہنچی، جس کو قیامت کہتے ہیں، کہ جب قیامت آئے گی تو سب چیزوں کو ڈھانپ لے گی، یعنی کوئی چیز بھی باقی نہیں ہوگی جو اس سے باہر۔ آسمان ہے، زمین ہے، ایسی بڑی بڑی مخلوقات سب اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ تو قیامت کی بات آپ تک نہیں پہنچی ہے کیا؟ یقیناً پہنچی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، جب قیامت آ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، میدان محشر کی طرف چلیں گے، میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، تو اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ خاشعہ کے معنی جھکے ہوئے۔ آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے اور جب اسے اپنی کسی بات پر پچھتاوا ہوتا ہے تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا چہرہ جھکا لیتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، چہرہ جھکا لیتا ہے۔ خاشعہ، نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے، یعنی پورا جسم نماز میں ایسا ہونا چاہیے گویا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، ذلیل ہے، عاجزی اختیار کرنے والا ہے، اپنی بے کسی بے بسی کا اظہار کرنے والا ہے۔ نماز میں اکڑ کر کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، اور نماز میں بہت زیادہ جھک کر کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ نماز میں سیدھے کھڑا رہنا چاہیے، لیکن اس سیدھے کھڑے رہنے میں اکڑ پن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اور ایک ہوتا ہے خضوع، یعنی دل میں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔
تو ہم کہتے ہیں نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنا چاہیے. تو خشوع کا مطلب یہ ہے کہ پورا جسم اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر کے پیش ہو، اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بھی احساس ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ خیال رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ادھر ادھر جو خیالات بھٹکتے ہیں اور ہم لوگ اسے واپس لانے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے حال پر پڑے رہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس دن بہت سارے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ذلیل ہوں گے. دنیا میں رہتے ہوئے ایمان نہیں لائے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے منکر تھے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے منکر تھے، حساب و کتاب کے منکر تھے. لیکن جب قیامت آئے گی اور اس کے بعد لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تب انہیں جن چیزوں کا انکار کرتے تھے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور انکار کرنے کی وجہ سے یہ احساس ہوگا کہ ہم جن چیزوں کا انکار کرتے تھے وہ واقعتاً موجود ہے. ہم انکار کرتے تھے، آج ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو وہ شرمندہ اور ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ. دنیا میں من مانی زندگی گزارتے ہوئے، گناہوں کو کرتے ہوئے، یا ایسی عبادات کرتے ہوئے جن عبادات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ثبوت نہیں ہوگا، ایسی عبادتیں کرتے تھے، کر کر کے تھکے رہتے تھے. جیسے شب برات اور شب قدر آتی ہے تو لوگ معلوم نہیں کہاں سے ایسی نمازیں لے کر کے آتے ہیں جن نمازوں کا تذکرہ نہ حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. 12 رکعت پڑھو، ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو. یہ وہ ساری نمازیں ہیں جس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ شب برات آئے تو یہ کرو وہ کرو، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، محرم آئے تو یہ کرو وہ کرو، یہ پکاؤ وہ پکاؤ. یہ سارے غیر ثابت شدہ اعمال کرتے کرتے دنیا میں تھکتے تھے. آخرت میں جانے کے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں. الٹا جو ہے پکڑ ہوگی. تو یہ محنت کرتے کرتے ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے. اس لیے ہماری شریعت ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. ہمیں کسی بھی معاملے میں کسی اور سے، یعنی قرآن و حدیث چھوڑ کر کے ہمیں ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبادات کے معاملے میں بھی ہمیں شریعت کا تابع دار رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل تھا کہ وہ رات میں لمبی لمبی نماز پڑھا کرتی تھی. حضور ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی لٹکی ہوئی، اوپر بندھی ہوئی ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بندھوائی. کہا کیوں؟ کہا کہ رات میں بہت لمبی نماز پڑھتی ہیں، اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتی ہے کہ تھک کے گر نہ جائے. حضور نے فرمایا رسی کاٹ دو. حضور نے رسی کٹوا دی. نماز پڑھنا کوئی غلط عمل تو نہیں تھا، لیکن ایسی نماز جس کا مطالبہ نہیں ہے، ہم انہی اعمال کے مکلف ہیں جن اعمال کو ہم اپنی طاقت سے کر سکتے ہیں. یہ اس بات کا حضور نے اپنے عمل سے اور اپنے اقوال سے اس بات کا ذکر کیا ہے. حضور کا اپنا عمل الگ تھا، لیکن امت کے لیے جو ہدایات آپ نے جاری کی ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور ایسی ہدایات ہیں جس پر سب عمل کر سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی بھی نفس اور جان کو
کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو اس کی طاقت سے باہر ہو. اس لیے اس دنیا میں بھی عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو حضور کے اولین مخاطب تھے، یعنی حضور سے جنہوں نے براہ راست سب سے پہلے سنا تھا، ان کا عمل، ان کا طریقہ کیا ہے. اور اسی لیے فرمایا دین میں کوئی نیا طریقہ، دین میں کوئی نیا طریقہ جس کو آدمی ثواب سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے کرے اور اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہ ہو، وہ نیا طریقہ بدعت قرار دیا گیا ہے، چاہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، لیکن وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. ہماری شریعت ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے اور اتنی خوبصورت ہے اور اتنی شاندار ہے اور اتنی آسان ہے کہ اس میں اب کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. مخمل کے کپڑے میں کپڑا جب کہ پھٹا نہ ہو، کوئی اگر ٹاٹ کا پیون لگائے تو کوئی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو ہماری شریعت ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے علماء مفسرین نے تفسیر کی ہے عاملہ، دنیا میں ایسا عمل کر کر کے تھکے تھے جس کا شرعن کوئی ثبوت نہیں تھا، تو یہ عمل کر کر کے پہنچے لیکن وہاں تھکے ہوں گے کہ حاصل کچھ نہیں. آدمی اگر محنت کرے اور محنت کا صلہ اس کو مل جائے تو آدمی حشاش بشاش ہو جاتا ہے. ہفتے بھر لوم چلا کے تھکا تھا، جمعہ کو پگار مل گئی، آدمی کی تھکان ختم ہو جاتی. تو ایسا عمل جس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ملے، آدمی جب وہاں پہنچے گا اور اسے اجر و ثواب ملے گا تو دنیا میں جو لوگ رات کی تنہائی میں اکیلے میں اٹھتے تھے، آخر پہر میں اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تھکتے تھے، نیند کی قربانی دیتے تھے، جب اجر و ثواب ملے گا تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے. اور اس کے برعکس ایسے لوگ جو شریعت و قرآن و حدیث سے غیر ثابت شدہ اعمال کر کر کے تھکے تھے، ان کو کل وہاں کچھ نہیں ملے گا تو ان کی تھکن اور زیادہ ہو جائے گی. عاملۃ ناصبہ. ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ ایمان سے محروم لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کی وجہ سے جب ان پر پر مشقت عذاب آئے گا تو اس کی وجہ سے وہ تھک جائیں گے، عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے. تسلا نارن حامیہ، دہتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے. تسقا من عین آنیہ، ایسے چشموں سے انہیں پانی پلایا جائے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، کھولتا ہوا. دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں بہت فرق ہے. جہنم کی آگ سے اگر کسی جہنمی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی، اتنا فرق ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. آج ہم لوگ یہاں کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. اگر موم بتی جل رہی ہو، چراغ جل رہا ہو تو آپ اس میں انگلی نہیں رکھ سکتے. تو آخرت کی عذاب جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ وہاں جہنم کی گرمی کی شدت سے جو پانی ابل رہا ہوگا، چشمہ گرم پانی کا، کھولتے ہوئے پانی کا، ایسا پانی ان کو پلایا جائے گا. جب پئیں گے تو وہ پورا جلاتے ہوئے نیچے سے نکل جائے گا، پیاس بجھے گی نہیں اور بڑھ جائے گی. لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کے لیے وہاں سوائے کانٹے دار درختوں کے کوئی کھانا نہیں ہوگا. زقوم دیا جائے گا جو نہ انہیں موٹا کرے گا، یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی غذائیت نہیں ہوگی.
کہ آدمی کے جسم کو لگے، کوئی غذائیت نہیں ہوگی کہ کھانے کے بعد بھوک مٹ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو جہنمیوں کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ چمکتے ہوئے آسودہ حال ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر ملے ہوئے اجر و ثواب کو دیکھ کر راضی اور خوش ہوں گے۔ دنیا میں جو کوششیں کی تھی اللہ کو راضی کرنے کی، جنت کو حاصل کرنے کی، اور اپنی آسودگی اور خوشحالی اور خوشحالی کے لیے جو کچھ کیا تھا، جب اس کا اجر و ثواب ملے گا تو بندے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کسی طرح کی کوئی بکواس، کوئی لغو بات، کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، جس میں بہتے ہوئے ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ فیہا سرور مرفوعہ، جس میں بلند بلند تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور آبخورے یعنی پینے کے لیے جو پیالے ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، مسندیں لین سے لگی ہوں گی، وزرابی مبثوثہ، اور غالیچے قالین جگہ جگہ بچھے ہوں گے، جہاں جنتی چاہیں وہاں بیٹھیں اور آرام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ یہ انتظام ہوگا، جہاں چاہیں گے وہاں انتظام ہوگا چاروں طرف۔ اس کے بعد اللہ پاک عربوں کو خطاب کر کے، جو اولین مخاطب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کی آیات کے، کہ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں اونٹوں کی طرف، کیف خلقت، اللہ نے اس کو کیسا پیدا کیا، ریگستانوں میں چلنے والا جہاز ہے، اللہ نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ اپنے وزن سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ ریگستانوں میں کھانا پانی نہیں ملتا، اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کئی کئی دن تک پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے تو بھی چلتا رہتا ہے۔ عام سواری یہی تھی، اس لیے اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا۔ آج کا زمانہ ہوتا تو بتایا جاتا کہ کیا مرسیڈیز دیکھے نہیں، بی ایم ڈبلیو دیکھے نہیں۔ اس زمانے کی قدرتی سواری تھی اور قیامت تک رہے گی، قیامت تک۔ ریگستانوں میں تو یہ سواریاں چلتی بھی نہیں، اور اونٹ اللہ نے اس کو ریگستان کے لیے پیدا کی۔ وہ جتنی آسانی سہولت سے ریت میں چلتا ہے، اتنی آسانی اور سہولت اسے اچھے راستوں پر نہیں ملتی، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے۔ 15 20 دن، ایک مہینہ پانی نہ ملے اس کا گزارا ہو جاتا۔ اللہ نے اس کے پیٹ میں ایک نظام بنایا ہے کہ وہ پانی پی لیتا ہے، اور اس کے پیٹ میں الگ سے ایک تھیلی ہوتی ہے جہاں پانی اسٹاک ہوتا ہے، اور جب اس کو پانی نہیں ملتا، سخت پیاس لگتی ہے، تو وہی پانی واپس اس کے منہ میں آتا ہے اور پھر اس کے پیٹ میں جاتا ہے جہاں جانا چاہیے۔ جیسے جانور ایک مرتبہ چارہ خوب اچھی طرح کھا لیتا ہے موٹا موٹا، پھر اس کے بعد اس کو اپنے واپس منہ میں لاتا ہے، اور پھر اس کو چبا چبا کر باریک کر کے اس کو نگلتا ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ جگالی کرنا، پاگور کرنا۔ اونٹ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر مہینے بھر کا پانی اسٹاک کر لیتا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے وہی پانی اس کی پیاس بجھانے کے لیے کام آتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا ان لوگوں نے اونٹ کی طرف دیکھا نہیں کہ اللہ نے اسے کیسا بنایا کہ تمہاری سواری کے کام آتا ہے، بوجھ اٹھانے کے، بار برداری کے کام آتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ رُفِعَتْ، کیا آسمان کی طرف دیکھا نہیں کہ اللہ نے اس کو کیسا بلند و بالا بنایا ہے۔ آسمان کی بلندی زمین سے 500 برس کی مسافت پر ہے،
500 साल अगर आदमी चले तो कितना चलेगा? आसमान उतनी बुलंदी पर है और बड़ा इतना है कि पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, बगैर सुतूनों के अल्लाह ने उसे कायम किया है। आज एक छत हम चारों तरफ दीवार सुतून दे करके खड़ी करते हैं, अगर दीवार और सुतून ना हो तो एक छप्पर भी हम खड़ा नहीं लगा नहीं सकते, एक कपड़ा भी हम ऊपर तान नहीं सकते। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बगैर सुतूनों के बनाया। वह इलल जिबाली कैफ नुसीबत, और देखा नहीं उन्होंने पहाड़ों की तरफ कि अल्लाह ने कैसे उसे गाड़ दिया है। ये जमीन अल्लाह ने बनाई तो ये जमीन हिल रही थी। हदीस पाक में आता है कि ये जमीन पानी पर है, और जाहिर बात है पानी में जहाज हो कश्ती हो तो कैसे डोलती रहती है, तो ये जमीन भी इसी तरह हिल रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और इन पहाड़ों को मेख का खिल्ले का काम दिया कि ये जमीन को अल्लाह ने ठहरा दिया। अब ये हिलती नहीं है, हम इस पर बगैर किसी सहारे के चलते हैं, बुलंद बाला इमारतें बनाते हैं। इन पहाड़ों को अल्लाह ने मेख बनाया जमीन के लिए। वइलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत, और क्या उन्होंने जमीन की तरफ देखा नहीं कि अल्लाह ने उसको कैसा हमवार मुसत्ता और किस तरह उसको फैला के रखा है। फज़क्किर, आप नसीहत कीजिए, आप नसीहत कीजिए। इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपको नसीहत करने वाला बना करके भेजा गया। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनके ऊपर दारोगा नहीं है कि जबरदस्ती किसी से कोई बात मनवाए, आप उन पर दारोगा नहीं है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये इब्तिदाई जमाने की बात है, हिजरत से पहले की बात है, और हिजरत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का मुकल्लफ किया गया था कि आप इन्हें दावत दें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। आप इनसे कहो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, फैज़ा कालूहा, अगर वो इस कलमे को कह लें, मान लें, यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जिंदगी गुजारने के लिए तमाम तर मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई रहनुमा नहीं, कोई गाइड नहीं, इस बात को जब वो मान ले असमू, तो उन्होंने अपनी जानों को और अपने मालों को महफूज कर लिया। हुजूर ने फरमाया उमिरतु अन उकातिलन नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं इनसे जंग करूं यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान लें। अगर वो मान लेते हैं असम्मु मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, तो उन्होंने मुझसे अपने खूनों को और अपने मालों को महफूज कर लिया। हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों पर जो लोग इस्लाम कबूल करने से इनकार कर रहे हैं और फिर ताबेदार बनकर रहने के लिए तैयार नहीं है, यानी जिजिया देने के लिए, टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, तो उनसे जंग की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद शाहान आलम के नाम खुतूत रवाना किए कि इस्लाम कबूल करो। जितनी बस्तियां कबीले थे सब की तरफ वफूद रवाना किए कि इस्लाम कबूल करो। अगर इस्लाम कबूल कर लेते हो तो तुम हमारे भाई हो, तुम्हारी जान, तुम्हारी माल, तुम्हारी इज्जत व आबरू हमारी तरह महफूज है, और अगर तुम इनकार करते हो तो फिर हमारा ताबेदार बन के रहो, जिजिया अदा करो, टैक्स दो। अगर वो टैक्स देने के लिए तैयार हो जाए तो वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए आजाद हैं, हम उनकी जान की, उनके माल की, उनके इज्जत व आबरू की हिफाजत करने के जिम्मेदार। और अगर वो जिजिया देने के लिए भी तैयार नहीं है तो फिर उनसे जंग होगी। तो हिजरत के बाद अहकामात अलग आए। इल्ला मन तवल्ला व कफर, फरमाया कि मगर जो
اسلام قبول کرنے سے، ایمان لانے سے، اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کرنے سے انکار کرے، پھر اس سے جنگ ہوگی۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا عذاب دے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، فرمایا کہ ان تمام لوگوں کا میری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ ظاہر بات ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے کب تک رہے گا؟ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، اس کے بعد موت، اور پھر اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اب جو لوگ منہ موڑے، انکار کیا، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کیا، تو دنیا میں اگر ان کو سزا دی گئی تو دی گئی، اور اگر دنیا میں ان کو سزا نہیں دی جا سکی پھر بھی ثم ان علینا حسابہم، وہ لوٹ کر ہماری طرف آئیں گے اور ہم پر ان کا حساب لینا ہے، ہم ان سے حساب لیں گے۔ حساب ہر ایک سے ہوگا، ماننے والوں سے حساب ہوگا اور اللہ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، نہ ماننے والوں سے حساب ہوگا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے۔ ایک ہی سوال ہوگا، نبیوں کی نبوت اور رسالت کو کیوں نہیں مانا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو قبول کیا، لیکن کچھ کوتاہیاں ہو گئی اور اللہ نے درگزر کا معاملہ نہیں فرمایا، عذاب دینے کا فیصلہ کیا، تو جب تک اللہ چاہے گا عذاب دے گا حساب و کتاب کے بعد، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جہنم سے اور عذاب سے نجات پا کر کے انشاءاللہ واپس جنت میں پہنچیں گے۔ قرآن کریم پرانے بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور آگ پھٹ جاتے ہیں۔ اب قبرستان میں دفنانے پر بھی پابندی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے جلا سکتے ہیں؟ پہلے تو دفن کرنے کی جگہ تلاش کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ قبرستان میں دفن ہو۔ آپ کہیں بھی ایسی جگہ جہاں جلدی اس کے کھودے جانے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں گہرا کھود کر کے اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ آپ اسے اپنے گھر میں بھی دفن کر سکتے ہیں، اپنے کھیت میں بھی دفن کر سکتے ہیں، جنگل میں بھی دفن کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اسے جلانے کی بھی گنجائش ہے۔ علماء نے ایسے حالات میں کہ اسے جلا کر کے اس کی راکھ کسی پاک جگہ پانی میں ڈال دیا جائے، ندی وغیرہ میں، یا راکھ کہیں جنگل وغیرہ میں ڈال دی جائے۔ عید غدیر کے موقع پر آپ نے حضرت علی کے کون سے فضائل بیان کیے تھے؟ یاد نہیں ہے؟ نیند آ رہی ہے کیا؟ اکثر سوتے رہتے ہو آپ۔ کیا آپ ان سال حج پر نہیں جا رہے ہیں؟ ویزا نہیں ملا؟ میں حفظ کر رہا ہوں، الحمدللہ 16 پارے ہو گئے ہیں۔ مجھے ایک صفحے سے زیادہ سبق یاد نہیں ہوتا، جتنا یاد ہوتا ہے محنت کر کے یاد کر لو۔ ہم لوگ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں۔ میرے استاذ مجھ سے ناراض تھے، میں ان سے معافی بھی مانگ چکا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ انہوں نے معاف کیا یا نہیں۔ میں کیا کروں؟ کچھ ہدیہ تحفہ لے کر کے جاؤ۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کیا کرتے تھے، حالانکہ حضور کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن اپنے بڑوں کے پاس جب آدمی جائے تو کچھ لے کے جانا چاہیے۔ آج یہ چیز ہم لوگ بھول گئے، یہ چیز ہم لوگ بھول گئے۔ میرے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب تم کو تو بہت ہدیہ اور نذرانہ ملتا ہوگا۔ میں نے کہا تو کتنے دن سے میرے ساتھ رہتا؟ بولے 30-40 سال ہو گئے۔ مولا آج تک کچھ دیا؟ پانی پڑ گیا نا اس کے اوپر، یعنی خود کبھی دیا نہیں
اور گمان یہ کر رہا ہے کہ بہت ملتا ہوگا. تو ہم لوگوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ اپنا سلوک بدل لیا ہے. ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ائمہ کرام کو، علماء کرام کو، بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو جو اپنی حیثیت ہو ہدیہ اور نذرانہ دینا چاہیے. ایک ہوتا ہے ہدیہ، ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے فدیہ. ہدیہ ان کو دیتے ہیں جن کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم جو دیتے ہیں اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے. حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی. ہم لوگ نہیں دیتے، نہ اپنے ماں باپ کو دیتے، نہ اپنے بھائی بہنوں کو دیتے، نہ اپنے دوستوں کو دیتے، نہ اپنے بڑوں کو دیتے، نہیں دیتے. لیتے دیتے رہنا چاہیے. یعنی بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں کو کچھ لیتے دیتے رہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ سونے کا سٹ لا کر کے دیں بیوی کو، لیکن وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. ہم میں تو کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کو کبھی خرچہ بھی نہیں دیتے نا. پوچھوں میں آپ لوگوں سے، کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو ہفتے کا خرچہ دیتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا. بہت کم لوگ ہیں. ہماری جو گھریلو زندگی نا خوشگواری کے ساتھ گزرتی ہے، بلکہ یوں کہو کہ بیوی بھی کھینچ رہی ہے، شوہر بھی کھینچ رہا ہے اور چل رہی ہے. ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ بیوی کو جیب خرچ ہر ہفتہ دینا چاہیے، دیں گے نا؟ اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، سال کے 2-4 جوڑے بنا دیے، بس ہو گیا نا، اور کیا چاہیے اس کو؟ اس کے پاس دل نہیں ہے، اس کی کچھ چاہتے نہیں ہے. اس کو اتنا پیسہ دے کے رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ لینا چاہے یا کسی کو دینا چاہے تو لے دے سکے. کل جمعہ ہے، کل کیا ہے؟ جمعہ ہے. تم یقین مانو، اس پر عمل کر کے دیکھو. آپ اپنی بیوی کو جو بھی اپنی حیثیت ہے، 100، 200، 500، 1000، 5000، جو اپنی حیثیت ہے، آپ اس کو کل پیش کر دو. یہ جیب خرچ ہے. پھر تم دیکھو اس کا رویہ کیسا رہتا. کریں گے؟ آواز آنا چاہیے. نہیں، میں دوسری بات بول رہا ہوں. میں نے جامع مسجد سے بیان کیا تھا کہ مہر فاطمی دینا چاہیے. کچھ لوگ پوچھنے لگے کہ اب تو دوسرا نکاح نہیں کریں گے، جو کر چکے. میں نے کہا اس کو ہی مہر فاطمی دے دو. جب نہیں دیے تھے، جو طے ہوا تھا وہ دے دیے. آج اللہ نے حیثیت دی ہے، مہر فاطمی دے دو. تو کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا. جب عمل کیا تو وہ آواز مجھ تک آئی. کچھ عورتیں گھر پر آئی، آ کر کے انہوں نے کہا مفتی صاحب کو کہنا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مہر فاطمی دینے کے لیے کہا، میرے شوہر نے مجھ کو مہر فاطمی دی. تو آواز آنا چاہیے کہ آپ نے جیب خرچ دیا. دیں گے نا؟ میں نے زید سے 2.5 لاکھ روپیہ قرض لیا تھا، میں لوٹا نہیں پا رہا ہوں. تو زید نے اپنے اکاؤنٹ کا سود کا پیسہ مجھے دیا اور کہا کہ یہ پیسہ تیرا ہے. مجھے دے کر کے مالک بنا دیا، اور اب کہتا ہے کہ تو مجھے واپس کر دے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا. تو کیا زید اور میرے لیے یہ جائز ہے؟ جائز ہے. سود کے پیسے کے علاوہ اس طرح زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے.
کیا مسجد میں ذمہ داران کسی شخص کو نماز پڑھنے سے منع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ مسجد بنائی گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، کیسے منع کریں گے؟ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ مکروہ تحریمی اور تنزیہی میں کیا فرق ہے؟ مکروہ تحریمی حرام کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ حرام کو، جس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی تم نے کیا لیکن اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، قبول نہیں ہوگا۔ گٹکا اور تمباکو کھانے کا حکم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ اب ظاہر بات ہے تمباکو نشہ آور چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ڈر کیوں رہے؟ بولو نا۔ جو آدمی تمباکو نہیں کھایا اس کو کھلا کے دیکھ لو، گھومنے لگ جائے گا۔ اور جتنا لوگ کھاتے ہیں اگر اتنا کھلا دیے تو ڈگرانے لگ جائے گا، لڑکھڑا کے چلے گا۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ اگرچہ بعض علماء تمباکو کو حرام نہیں مکروہ کہتے، لیکن حضور نے فرمایا ہے کل مسکرین حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ اس لیے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایک طرف حضور کا فرمان ہے کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، اور ایک طرف کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ تمباکو کھا سکتے ہیں۔ بات کس کی مانی جائے گی؟ کیا صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں۔ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اس نفل روزے سے رکھنے سے اللہ تعالی پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ اور آئندہ اگلے سال کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر امام کے ساتھ دوسری رکعت کے قاعدے میں التحیات کے بعد غلطی سے درود شریف پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں کرنا ہوگا۔ امام کے پیچھے رہتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پہ سجدہ سہو نہیں۔ احتلام ہو جانے کی وجہ سے اندر کا جو کپڑا تھا وہ گیلا ہو گیا لیکن اوپر کا کپڑا پاک ہے، تو غسل کرنے کے بعد اوپر والا کپڑا پہن سکتے ہیں کیا؟ پہن سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر ناپاکی لگے گی تو کپڑا ناپاک ہوگا اور نہیں لگی تو پاک رہے گا۔ اسی طرح بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جس کپڑے کو پہن کر کے ہم بستری کی گئی، ہم بستری کے بعد وہ کپڑا دوبارہ پہن سکتے ہیں کیا؟ اسے دھویا نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، وہ کپڑا ناپاک نہیں۔ ناپاک کپڑے کو پاک کرتے وقت کوئی دعا پڑھنا ہے؟ نہیں، کوئی دعا نہیں پڑھنی۔ ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو کپڑے پر لگے تو دکھائی دیتی ہے، تو ایسی ناپاکی کو اس طرح دھونا چاہیے کہ وہ دکھائی دینا بند ہو جائے، یعنی داغ دھبا دور ہو جائے۔ اور اگر داغ دھبا دور ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں ہوا تو 3 مرتبہ رگڑ رگڑ کر کے اس کو دھونا اور نچوڑنا چاہیے، یعنی 1 مرتبہ اس کو اچھی طرح رگڑ کر کے دھوئیں اور پوری طاقت سے نچوڑ لیں تاکہ اس میں جتنا پانی ہے وہ نکل جائے، پھر دوبارہ اسی طرح کرے، پھر 6 بارہ اسی طرح کرے، تو وہ کپڑا داغ بھی باقی رہا تو بھی پاک کہلائے گا۔ اور اگر ناپاکی ایسی ہے جو دکھائی نہیں دیتی،
جیسے پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے تو اپنے ڈھونڈیں گے بھی تو نہیں ملے گی، تو بھی اس کو 3 مرتبہ آدمی دھوئے اور نچوڑ لے، کپڑا پاک ہو جائے گا. کوئی دعا نہیں ہے. میں روزانہ سوچتا ہوں کہ تہجد میں اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا، لیکن اٹھ نہیں پاتا. صحیح نیت نہیں رہتی، یہی سے نہیں اٹھ پاتا. بس پکڑنی رہتی ہے تو آنکھ کھلتی کہ نہیں کھلتی. اگر 5 بجے صبح بس ہو تو آدمی رات بھر کھٹکے کی نیند سوتا ہے. اگر 100% آپ طے کر لو کہ نہیں تہجد پڑھنا ہے تو آنکھ کھلے گی. آدھی رات میں اچانک آنکھ کھل جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تہجد پڑھو. اللہ نے آنکھ کھلوا دی ہے، اب اس کو بند مت کرو، اٹھو تہجد پڑھو. آپ مغرب کے بعد کون سا وظیفہ پڑھتے ہو؟ آیت الکرسی ہے اور کچھ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. آیت الکرسی 3 صبح کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھنا چاہیے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ صبح پڑھنا چاہیے، 7 مرتبہ شام پڑھنا چاہیے. 3 مرتبہ 3 مرتبہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس صبح بھی پڑھنا چاہیے، شام بھی پڑھنا چاہیے. یہ معمولات آدمی بنا لے تو اللہ حادثات سے محفوظ رکھتا ہے. حضور کی خواب میں زیارت ہو جائے، کوئی مجرب عمل بتائیے. ہر ایک کے لیے الگ الگ عمل ہوتا ہے. اب تمہاری کیفیت کیا ہے تم کو معلوم، مجھے نہیں معلوم. آدمی نیکی کا اہتمام کرے، فرض نمازوں کا اہتمام کرے اور سنتوں کا اہتمام کرے، اور حضور پر روزانہ ایک مقدار اپنے سہولت کے اعتبار سے درود پاک کی طے کر لے تو انشاءاللہ زیارت ہوگی. دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ خواب میں دکھتا ہے. افیئر ہو جاتا، کسی سے محبت ہو جاتی تو خواب میں دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ دکھتا ہے. تو حضور سے اگر واقعی محبت ہے تو حضور کی زیارت ہوگی. ہماری مسجد میں ٹرسٹیان کی جانب سے کوئی زور زبردستی، کوئی دباؤ نہ ہونے کے باوجود امام صاحب عید الاضحیٰ کی نماز مسجد میں پڑھاتے ہیں، تو کیا امام صاحب کو سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا؟ ہوگا. اگر ٹرسٹی لوگ بھی بلا ضرورت عیدین کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز تھوڑی سی سہولت کے لیے کہ قربانی کرنی ہے مسجد میں اگر پڑھواتے ہیں تو گنہگار ہوں گے. عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. پورے شہر میں چند ایسی مسجدیں جس میں بوڑھے بیمار جا کے نماز پڑھ سکے، ان کی جو عیدگاہ نہیں جا سکتے وہ لوگ نماز پڑھے، ان کے لیے آپ رکھ سکتے ہو. باقی جو آدمی عیدگاہ جا سکتا ہو وہ اگر بلا وجہ بلا ضرورت کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے عیدگاہ چھوڑ کر کے تو وہ بھی گنہگار ہے.